नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामीईन ग्रामी कदर, रमज़ान अपने साथ रहमतों को और बरकतों को लेकर आया है। एक रमज़ान दूसरे रमज़ान के माबैन सारे के सारे गुनाहों का कफ़ारा है। 5 नमाज़ें, 5 नमाज़ों के दरमियान सारे के सारे गुनाहों का कफ़ारा। एक जुम्मा दूसरे जुम्मे के माबैन सारे के सारे गुनाहों का कफ़ारा है। इसी तरह रमज़ान में बाज़ अमाल करने वाले ऐसे हैं कि इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। एक है तौबा, इंसान तौबा करता है, नादम होता है, गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। लेकिन आज जिस अमल का आपको बताना है, इसका रमज़ान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से कबल इस अमल को शुरू कर देते थे। बुनियादी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अमल हैं वो हम इंसानों को समझाने के लिए हैं। और जब रमज़ान आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंधी और तूफ़ान से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ख़र्च करना शुरू कर देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ख़र्च की मिसाल कुरान पाक में बड़ी उम्दगी से समझाई है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च कीजिए, मैं इसको 700 करके लुटाऊंगा। हमें अल्लाह पाक के इस कहने पर शक क्यों है? एक आम दुकानदार को आप 5,000 का नोट भी इस उम्मीद पर दे देते हैं कि वह 100 की शॉपिंग की है तो बाकी पैसे मिल जाएंगे। और अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मेरे रास्ते में पैसा खर्च करने की मिसाल उस दाने जैसी है जो ज़मीन में बोया जाता है। उससे एक पौधा निकलता है, उस पर 7 बालियां डालियां खिलती हैं, हर बाली के अंदर 100 दाने हैं। और वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह पाक चाहें तो एक दाने से 700 से भी ज़्यादा दाने पैदा कर सकता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वसी हिकमत वाले हैं। और मुअत्तद अहादीस इस बात के ऊपर दलालत करती हैं कि हकीकत में ये 1 रुपया 700 रुपये से ज़रब देकर दुनिया की कोई और जो नेकी है वो 10 से ज़रब दी जाती है, 20 से दी जाती है, लेकिन 700 से ज़रब देने की इब्तिदा सदक़े जैसी नेकी के हवाले से है। और क्यों है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से बचो, जहन्नुम से बचो। कल क़यामत के दिन जहन्नुम तुम्हारे चेहरों के सामने लाकर खड़ी कर दी जाएगी। इस आग से बचो, चाहे खजूर का एक दाना ही देकर आग से बचा जाए। क्या आग जहन्नुम जो इतनी वसी व अरीज़ है, जो चेहरे के सामने लाकर खड़ी कर दी जाएगी, खजूर का एक दाना इस आग से बचा देगा? मुहद्दिसीन ने कहा है, जो सदका तुम किसी फ़कीर को देते हो, किसी गरीब को देते हो, वो इसके पास जाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में जाता है। तुमने पैसा दिया है बंदे को, लेकिन इस बंदे के पास जाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंच गया है। सदका की हुई खजूर किसी इफ्तारी या सहरी करने वाले के मुंह में जाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंच गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ सदकों को इतना बढ़ाता है कि ओहद पहाड़ से भी लंबा और चौड़ा हो जाता है। जब बंदा कल क़यामत के दिन अपनी उस नेकी को देखेगा तो कहेगा, मैंने तो ये नेकी की ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि वही खजूर का दाना है जो तेरे रब ने अपने हाथों से वसूल किया है और उसकी बढ़ोतरी करता रहा है। जो भी चीज़ आप सदका करेंगे वो आपको ज़रूर वापस मिलेगी। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मी आयशा से पूछा, क्या बचा है? आपने कहा, बकरी का एक शाना बचा है, बाकी सब सदका कर दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाकी सारे का सारा बच गया है और ये जो एक शाना है यही बाकी नहीं बचा। सदक़ात जहन्नुम की आग को दूर करने के लिए बहुत मौसर चीज़ है। सदक़े के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुअत्तद हैं, जिनमें से बाज़ आपके सामने रखती हूँ कि कल क़यामत का दिन होगा, हर आदमी अपने ही पसीने में गोता खा रहा होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, गर्मी की शिद्दत होगी, वहाँ पर एक अफरा तफरी बेहोशी की अजीब व गरीब कैफियत होगी। बाप बेटे से आपस में नज़रें नहीं मिलाएंगे कि कहीं कोई हक ना मांग ले। भाई भाई से भागेगा, पसीने में सब गोते खा रहे होंगे, किसी का पसीना टुखनों तक, किसी का कमर तक, किसी का गर्दन तक, किसी का सर तक होगा। इस पसीने से बचने के लिए नेक अमाल और भी हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सदका किया होगा वो कल क़यामत के दिन उस सदक़े के साए में उठाया जाएगा।
جو سائے میں اٹھایا جائے گا اس کا پسینہ کم ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری حدیث بیان کی ہے کہ 7 افراد جن کو عرش عظیم کا سایہ ملے گا، عرش عظیم کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہوگا۔ اگر بندہ کوئی نیکی کرے اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کوئی اسے دیکھے کہ میں کتنی اچھی عبادت کر رہا ہوں، تو یہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی صدقہ لوگوں کو دکھا کر بھی دے گا تو میں اسے بھی قبول کر لوں گا۔ یہ نیکی پوشیدہ بھی ہوگی یا اعلانیہ ہوگی تو اسے قبول کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے 2 افراد جن کے ساتھ حسد بمانی رشک جائز ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جسے لوگ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا ہے ذکر الہی کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آسمان سے جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے ندا دے رہے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ اللہ خود ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم دعا کرو اور میں اسے قبول کروں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، آپ اس کو عطا کریں جو لوگوں کو دے رہا ہے، اور اللہ آپ اس کا مال روک لیں، تلف کر دیں جو اپنے مال کو لوگوں سے روکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کثرت سے کرنے والا یعنی سخی اور بخیل میں ایک فرق ہے۔ دونوں کے ہاتھ گویا ان کی زرہوں سمیت ان کی گردنوں سے باندھ دیے گئے ہیں، لیکن جو صدقہ کرتا ہے، کسی مسجد میں دیتا ہے، کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہے، اس کا ہاتھ اس کی گردن سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل آزاد ہو جاتا ہے۔ صحیح کی مثال یہ ہے کہ اس کے دل میں بھی کوئی سختی، کوئی تناؤ، کوئی بخیلی کا غلبہ نہیں آتا، اس کا سینہ فراخ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بخیل کی مثال ہے، اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اسے خرچ کرنے کی نیت کی اور ہاتھ کو روک لیا، گویا اس نے اپنے ہی سینے کو تنگ کر لیا۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ 1 روپیہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے لگیں تو آپ کو بہت سے وسوسے آنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں کام کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے اور اسے خرچ کر دیتا ہے تو وہ 70 سرکش شیاطین کے جبڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ 70 شیاطین اسے اس ایک نیکی سے روکتے ہیں۔ اس نیکی کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ جب آپ خرچ کرنے لگتے ہیں تو شیاطین فقر کا، فقیری کا، مال کی قلت کا خیال ڈالتا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کے دل میں مغفرت کا خیال ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، خرچ کرو اور اس عرش والے سے نہ گھبرانا کہ وہ تیرے مال میں کمی کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، ان کی خوراک کا انتظام کرنے والا، ان کے کپڑوں کی فکر کرنے والا، کئی مرتبہ دن کا روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والوں سے بھی نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ صدقہ بیماریاں بھی دور کرتا ہے اور گناہوں کو بھی دور کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے ہی تیزی سے گھر کی طرف بھاگے۔ صحابہ کرام نے کہا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آج تک ایسے نہیں گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی ہے، اور دوران نماز مجھے خیال آیا کہ رات ہو جائے اور محمد کے گھر میں وہ سونا رہ جائے، اس سے پہلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر لوں۔ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، کسی کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، کسی کے کپڑے پہنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ وہ کپڑا کسی کے جسم پر رہتا ہے، اللہ پاک اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ صدقہ جس طرح جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، اسی طرح آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے۔ قبر کے اندر جس طرح صورت ملک بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اسی طرح صدقہ بھی قبر کے اندر آنے والی ہر پریشانی، ہر عذاب سے بندے کو بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، ایک شخص اور ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، بلکہ ایسے لگے گا وہ پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت سے پوچھیں گے، تو کون ہے؟ اتنی تیزی سے جنت میں جاتی ہو؟ وہ کہے گی، میں وہ ہوں جس نے دنیا میں اپنی عزت کی حفاظت کی، بیوہ ہو گئی تھی، شادی نہیں کی، گنجائش موجود تھی،
لیکن بچوں کی پرورش کے لیے، ان کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے شادی نہیں کی۔ آج اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ داخل ہو رہا ہے جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا اے اللہ کے رسول، میں وہ ہوں جس نے زندگی میں یتیموں کا اس طرح خیال کیا جیسے اپنے بچوں کا کرتا تھا۔ جیسے میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لاتا تھا، کھانے پینے کا خیال کرتا تھا، ویسے ہی میں ان کا خیال کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ پاک کا گھر بنانے والے چاہے وہ پرندے کی گھونسلے کے برابر ہی خرچہ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کا جنت میں گھر بنا دیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے جہاں آپ یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ترغیب بھی ہے۔ وہیں پر مساجد اور مدارس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ان کے لیے جستجو کرنا اور ان کے لیے نفاق فی سبیل اللہ کرنا، یہ سب بھی صدقہ کی عمدہ ترین قسموں میں سے ہے۔ بعض نے تو فی سبیل اللہ صدقہ جاریہ میں سب سے پہلے نمبر پر اس کو رکھا ہے کہ جب انسان قبر میں چلا جائے گا تو صدقے کی ہر قسم ختم ہو جاتی ہے، لیکن فی سبیل اللہ مسجدیں اور مدرسے جب تک قائم رہتے ہیں، تلاوتیں جب تک ہوتی ہیں، شاگرد اور طلباء جب تک پیدا ہوتے رہتے ہیں، تب تک صدقہ کرنے والے کے نامہ اعمال میں اس کا اجر پہنچتا رہتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کی بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ پاک ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا کریں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔